السلام علیکم۔ منگل اب یوٹیوب چینل پر تلخ و شیری کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت صورتحال بیان بازی کی ایک حد تک بڑھ چکی ہے، اور حال ہی میں ہمارے معروف صحافی جاوید چودھری نے سابق آرمی چیف، بلکہ میں یہ کہوں گا متنازع آرمی چیف، جن کو عمران خان نے متنازع بنا دیا ہے، انہوں نے اپنے کچھ گزارشات پیش کی ہیں، کیونکہ آرمی کے قوانین کے تحت کوئی آرمی جرنیل انٹرویو نہیں دے سکتا، نہ لائیو دے سکتا ہے، نہ کوئی بیان باقاعدہ طور پہ تصویر کھنچا کے بیٹھ کے دے سکتا ہے۔ تو جاوید چودھری نے ان سے جا کے گھر میں جو غیر رسمی گفتگو کی ہے، تو وہ تواتر کے ساتھ وقفے وقفے سے وہ اخبارات کی زینت بنا رہے ہیں، اور مختلف اخبارات میں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جس میں ان کا ایک حال ہی میں ایک بیان میں آیا، باجوہ صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کو صحیح راستے پہ چلانا چاہ رہا تھا، اور عمران خان ایک سیاسی طور پہ ایک نابلد سیاستداں تھے، یعنی کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ اسٹار تھے، سمجھ لیں سیاست کے میدان میں۔ تو ان کو وہ انگلی پکڑ کے چلانا چاہ رہے تھے، مگر وہ انگلی پہ پکڑ کے ان کی چلتے رہے، اور چلنے کے بعد انہوں نے انگلی چھوڑ کے وہ بھاگ لیے۔ تو وہ جو بھاگنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ آگے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آگے جا کے پل صراط ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں گر نہ جائیں، تو میں ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کا دشمن ہوں۔ ناظرین، یہ جو باتیں ہیں یہ اس پیرائے میں نے کی ہیں کہ جاوید چودھری کی جو گفتگو باجوہ صاحب سے ہوئی ہے وہ اسی طرح کی گفتگو ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں اپنی اگر ساکھ بچانا چاہتا، یا میں اپنی شہرت قائم کرنا چاہتا، یا میں میر جعفر اور میر صادق نہیں کہلوانا چاہتا، تو آج میں عمران خان کا ساتھی ہوتا۔ مجھے وہ توصیہ بھی دے رہے تھے، میں جیسا وہ کہہ رہے تھے میں توصیہ مجھے مل جاتی، اور میں ان کے ساتھ آئندہ الیکشن تک میں رہتا، مگر جو وہ کہہ رہے تھے کہ کروانا چاہ رہے تھے مجھ سے، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی ہم سالمیت کو اولویت دیتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو ہم نے ان سے 2 مرتبہ کہا، اس حوالے سے علوی صاحب جو صدر تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جب ان کی حکومت گر گئی تو میں نے ان کو کہا کہ حکومت سے الگ نہ ہوں آپ، مگر یہ حکومت سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا، جناب یہ حکومت جو ہے آپ گرا دیں اس کو، حکومت کو، بلکہ ایم کیو ایم کو آپ کہیں کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے۔ میں نے کہا نہ، میں نے ایم کیو ایم کو کہا ہے کہ حکومت میں شامل ہو، پی ڈی ایم کی اعتماد کی ایک آئینی تحریک ہوتی ہے، اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے، جس کے امیدوار زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو ہٹنا پڑتا ہے۔ آپ تو اسمبلی چھوڑ کے آ گئے، آپ کو ہو سکتا تھا آپ سیریز میں آگے کہیں نہ کہیں نکل جاتے، کبھی بیٹنگ لائن فیل بھی ہو جاتی ہے، مگر نہ یہ کرکٹ کی بولی سمجھے، نہ یہ سیاسی بات سمجھے، اور انہوں نے اقتدار سے بولا اب ہمیں نہیں کھیلنے دیا تو آپ یہ کھیل ختم کر دیں۔ تو ایسا ہم غیر جمہوری طور پہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، اور نہ ہم کرنا چاہتے، نہ ہم نے کبھی ایسا کیا۔ ہم پاکستان کی سالمیت کی ہم نے قسم کھائی ہے، تو ہم اسی زمن میں ان کے کام کرتے رہے۔ اور اسی حوالے سے میری علوی صاحب نے ملاقات بھی کرائی، تو میں وہاں پہنچا ایوان صدر میں، باقاعدہ کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے تو میں نے ان کو یہی کہا، مشورہ دیا، تو جس پہ میرے مشوروں کو انہوں نے خاطر میں نہیں رکھا عمران خان نے، اور عمران خان اپنی انا کے ایک خول میں گرفتار ہیں، تو ان کو انا پرست آدمی ہیں، تو یہ فوراً اس تقریب سے چلے گئے، اور ہم بھی چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ یہ اس بات کی امادی تھی کہ اس طرح کے کوئی میری نہ بات انہوں نے سنی، نہ مثبت بات سمجھی انہوں نے۔ تو اس ضمن میں دوبارہ ایک ملاقات ہوئی جناب 22 اگست کو، تو دوسری ملاقات ہوئی 3/8 یعنی کہ ستمبر کی تاریخ کو۔ تو دوسری ملاقات میں بھی ان سے یہی انہوں نے مجھے آفر دی کہ جناب آپ کو ہم توسیع دیتے ہیں، اور آپ الیکشن کرائیں، اور آپ جو الیکشن میں جیتے گا۔ تو میں نے یہ کہا چلیں الیکشن اگر اس کا حل ہے تو اس طریقے سے ہم تو تعاون کر سکتے ہیں، حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں، ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی کہتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ جناب ملک کی سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ آپ یعنی کہ جو اختلافات ختم کریں اور باہی میں بیٹھ جائیں۔ میں نے ان کو کہا آپ کو نواز شریف سے رابطہ کرنا پڑے گا، تو اس سلسلے میں ایک وفد جو ہے نواز شریف سے ملنے بھی گیا، مگر جو نواز شریف کے ساتھ ملنے جو گیا تو اس حوالے سے انہی کی طرف سے یا ایک اور سیاستدان کی طرف سے یہ میری توسیع کا جو معاملہ اب تک خفیہ تھا اس کو انہوں نے
عوام میں پھر بتانا شروع کر دیا اور عوام کی توسیع ہو رہی ہے اور وہ توسیع کی تو میں نے اسی سیاستداں کو وہیں فون کر کے میں نے کہا کہ اب میں توسیع بھی نہیں لوں گا اور میں اقتدار سے الگ ہو رہا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا کہ آپ کے اختلافات ختم کریں اور ملک کو کسی اہم ڈگر پہ چلائیں، کہ یہ عمران خان کا جو انہوں نے ایک غلطی کی تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی طریقے سے سیاستدانوں کو، یہ نہیں عمران خان کی، سیاستدانوں کو صحیح راستے پہ کہ چلیں، یہ آپس کے اختلافات ختم کریں۔ سیاستدان بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں، ہر چیزیں وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، دوسری طرف ایک طرف یہ ہیں، مگر میں نے اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کی، جس میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کام کر لیں کہ حکومت گرا دیں، اس وقت نہیں کہا تو مجھے میر صادق اور میر جعفر کے لقب سے نوازا۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، پھر آپ یہ ملاقات کرنے میرے پاس آئے؟ بولا نہیں، وہ تو میں زرداری کو اور نواز شریف کو کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا ہوں۔ تو اس طرح کے یہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی جب آئے گی کہ عمران خان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے لیے پاکستان کا نقصان دہ ہیں یہ عمران خان پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کے ناعاقبت اندیشہ جو فیصلے ہیں، ناعاقبت اندیشہ نہ فیصلے، یہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہم نے تو پاکستان کی، ہمارے جب تک ہم ہیں پاکستان کی بقا کے لیے آرمی قربانیاں دیتی رہی، ہم سیاسی طور پہ بھی قربانی دیتے ہیں، ہم نے دیکھی اپنی قربانی دی۔ عمران خان کی بات مان لے تو آج میں اتنا اپنے مختصر الفاظ میں بتانا چاہوں، انہوں نے یہ کہا کہ میں بدنام نہیں ہوتا، مگر عمران خان کی میں نے بات نہیں مانی تو یہ مجھے اتنے بدنام کیا انہوں نے کہ مجھ کو تو کیا، پوری پاکستان کی آرمی کو انہوں نے پاکستان میں اس طریقے سے بدنام کر دیا ہے کہ اس وقت تمام پاکستان میں آرمی کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، ان کے کارکنان اور ان کے لوگ ان کی زیادہ مہم میں آگے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہا۔ ہم نے عمران خان کی مدد بھی کی، ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، دراصل ہم پاکستان کی مدد کر رہے تھے۔ اس طرح ہم کوئی غیر آئینی غیر جمہوری فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی کسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام یوں ہو جائے۔ اب اگر اس زمین میں کوئی سیاستداں غلط فیصلے کرتا ہے تو ہم روکتے ہیں کہ بھائی یہ ملک صحیح نہیں چلا رہا، یا صوبہ پنجاب صحیح نہیں چلا رہا، یا اس طریقے سے یہ، تو وہ کوئی ہم ملک کے مفاد میں ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہ سب چیزیں، یا ناظرین میں یہ بیان تو ان کا یہ رہتا ہے، مگر میں اس حوالے سے کہوں گا کہ میں اپنا ایک تبصرہ اس پہ یہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں بزدار حکومت کے دوران میں موجودہ آرمی چیف جو تھے، یہ وہاں ISI کے ہوتے، تو یہ بھی خبریں آئیں، انہوں نے رپورٹ دی کہ جناب کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے اس زمانے میں ان کو وہاں سے ہٹایا۔ تو یہ سب عمران خان نے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو عمران خان نے اپنے اگینسٹ کر لیا، سمجھ لیں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن کرائے۔ اس وقت پاکستان کی آرمی نے ملک میں دہشت گردی کا ایک خطرناک سفر چل رہا ہے، دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں طالبان نے کہا ہم نے یہ جو سپاہی کی جو پولیس لائن میں بیرک میں دھماکہ کیے، یہ ان کا کمانڈر تھا کوئی خالد خراسانی، اس کا ہم نے بدلہ لیا، یہ اتنے جو معصوم لوگوں کو وہاں انہوں نے بم کے دھماکے سے اڑایا۔ تو اس طرح کی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے نہ اس کی مذمت کی، نہ آپ اس کے حزب اختلاف کے رہنما ہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، آپ کی حکومت بھی رہی ہے وہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں تو اپنے طور پہ یہ تبصرہ کروں گا، اور ایک عام صحافی کی حیثیت سے محب وطن سوچ ہے میری، تو اس ضمن میں ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت سیاستدانوں کا اگر یکجہتی اتحاد نہیں ہوگا تو یہ ملک میں کسی ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ کچھ بھی یہاں تالے آزما کوئی آ سکتا ہے، اور یہاں کس طرح سے ماشاء اللہ کا بھی گرفت میں آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کے خلاف مسلسل ہے، ابھی بھی عمران خان دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں کہیں نہ کہیں تنقید کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا وزیر اعظم کیا رہے گا جو آرمی کے لیڈروں کو، آرمی کی فوج پہ تنقید کرتا ہے؟ تو اس ضمن میں پاکستان کی آرمی سے ہر سیاستدانوں کو پاکستان میں شکایت رہی ماضی میں، مگر اس طرح کی تنقید جو عمران خان نے کی، یا اور اپنی پارٹی کے کارکنان میں پھیلائی، اور جس کارکنان نے عوام میں یہ نفرت کو پھیلانے کا کہ سوشل میڈیا پہ بیڑا اٹھایا، تو یہ سب پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا
اور سیاستدانوں کا اپنا مورل بلند کرنے کے لیے پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز سوشل میڈیا پہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو فوری تلف کیا جائے. میں کہتا ہوں جو پاکستان کے ادارے ہیں اس کو ختم کریں فوراً, اور عمران خان کو اور تمام سیاستدانوں کو, نواز شریف, مریم نواز جو بھی ہیں, ان کو پاک فوج اور پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف, ججز کے خلاف, عدلیہ کے خلاف کوئی ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. پاکستان میں یکجہتی اتحاد کی فضا قائم کریں اور اس طرح ملک مضبوط ہوگا, ترقی کرے گا, اور باہر جو پیسے دے رہے ہیں ادارے وہ بھی اعتماد ان کا بھی بحال ہوگا کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.